حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ باختر کے حاکم کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی فنون سپاہ گری میں ماہر اور حوصلہ مند تھے۔ حاکم نے محسوس کیا کہ میرے بعد ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت پر قابض ہوں اور یوں دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے جب تمام پہلوؤں پر غور کیا تو اس نے ارادہ کیا کہ ملک کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر کے ان دونوں کو حکومت سونپ دی جائے اور انہیں نصیحت کی جائے کہ یہ آپس میں متحد رہیں اور باوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں کہ اس میں ان دونوں کی ہی بھلائی ہے۔ باختر کے حاکم کے دونوں بیٹے اپنی عادتوں میں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ایک بیٹا خدا ترس اور خوش اخلاق تھا تو دوسرا بیٹا سخت گیر اور لالچی تھا۔ باپ کی زندگی میں دونوں بھائیوں کے درمیان بظاہر کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا کیونکہ دونوں باپ کے سایہ شفقت میں تھے، مگر جب باپ کی وفات ہوئی تو دونوں کا مزاج کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلا بیٹا جو خدا ترس اور خوش اخلاق تھا اس کو اپنی عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ملک میں باغوں کا جال بچھ گیا اور کھیت غلے کے انبار لگانا شروع ہو گئے۔ عوام اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے اور اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوسرا بیٹا جو کہ لالچی اور سخت طبیعت کا مالک تھا، اسے ہر وقت یہی فکر لاحق ہوتی کہ کس طرح وہ اپنا خزانہ بھر لے۔ اس نے اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے عوام الناس کا جینا دو بھر کر دیا تھا اور وہ لوگ اپنے گھر اور زمینیں چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے لگے تھے۔ جب ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو دوسرے بیٹے کے ملک کی زبوں حالی کا علم ہوا تو اس نے اس پر چڑھائی کر دی اور اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بوئے وہی کاٹے۔ جو لڑکا نیک خصلتوں کا مالک تھا اس کا طرز حکومت بھی لوگوں کی فلاح و بہبود تھا، اور جو لڑکا لالچی تھا اس کا طرز حکومت اپنی بھلائی تھا۔ پس انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملتا ہے اور اسی کا نام مکافات عمل ہے۔